قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال المولى جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس میں قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونا ثابت کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ قرآن اور اسی طریقے سے دوسرے آسمانی صحیفے توریت، زبور، انجیل جو وقت کے اپنے وقت کے انبیاء کرام پر نازل کی گئی، وہ سب اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقی کلام ہے جو حرف اور صوت کے مجموعے کلام ہے۔ اس میں حرف بھی ہے جس سے کلمات و جمل تیار ہوتے ہیں، اور صوت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب الہی کے قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے کے تعلق سے، اور یہ کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اس تعلق سے، اور یہ کہ کلام حقیقی ہے، حرف و صوت کا مجموعہ ہے۔ ہم نے الگ سے بھی یہ گفتگو پڑھی تھی۔ اس سلسلے کی آخری گفتگو یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اسی طریقے سے سابقہ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، جس کو حضرت جبریل نے اللہ سے سنا اور نبی تک پہنچایا، رسول تک پہنچایا، اپنے وقت کے رسولوں تک۔ آسمان سے جبریل لے کر آئے، اس سے اللہ تعالیٰ کو علو ثابت ہوا، کیونکہ انزال اور تنزیل من الاعلیٰ الی الاسفل ہوتا ہے، اوپر سے جو چیز نیچے آتی ہے اس کے لیے انزال اور تنزیل آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے علو ثابت ہوا، اور یہ کہ اللہ نے اپنا کلام آسمان سے اتارا ہے، عرش سے اتارا ہے۔ جبریل امین نے آپ سے سنا، اللہ سے سنا، سماع حقیقی، اور وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے اور آپ کو سنایا انہوں نے۔ آپ نے جبریل سے سماع حقیقی کیا، اور آپ نے پھر صحابہ کرام کو سنایا، پھر صحابہ نے اپنے لوگوں کو سنایا، تابعین کو سنایا۔ اس طریقہ سے ہم ایک دوسرے کو سنا رہے۔ تو کتاب الہی قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابیں سب کی سب منزل من اللہ۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت پڑھی گئی: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب، وَهَذَا کتاب، یہ کتاب، اب کتاب سے مراد قرآن، یا کتاب بمعنی مکتوب کے وہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، فرشتوں کو صحیفوں میں لکھ کر دیا ہوا ہے یا دیا گیا ہے، اور ہمارے پاس بھی 2 جلدوں کے درمیان مصحف میں مکتوب ہے۔ تو کتاب بمعنی مکتوب کی، کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مکتوب ہے، حروف، جملے سب جمع ہیں، جمع کیے جاتے ہیں۔ بہرحال کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید جسے ہم نے نازل کیا، انزلنا، یہی ہے محل شاہد، محل دلیل یہی ہے، انزلنا، جسے ہم نے نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نا استعمال کرتا ہے جبکہ وہ واحد احد متفرد فرد احد صمد ہے،
یہ تعظیم کے لیے استعمال کرتا ہے، جمع کی ضمیر انزلنا سے ہم نے نازل کیا، ہو کی ضمیر کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، انزلنا نا جو ہے ضمیر مفعول، ضمیر جو فاعل ہے جمع متکلم کے لیے، یہ تعظیم کے لیے اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ کتاب مبارک ہے، یعنی ھذا کتاب مبارک انزلنا، یہ کتاب مبارک ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، عظیم البرکت کتاب ہے، کثیر المنافع والخیر، دل کی بیماریوں کا علاج ہے، شکوک شبہات کا، اور اسی طریقے سے شہوات محرمہ کا علاج ہے۔ جو قرآن آیتوں کو آدمی پڑھے گا، قرآن آیات کو پڑھے گا، وعید کی آیتوں سے گزرے گا، جہنم کی ہولناکیوں کو پر مطلع ہوگا، تو جو شہوت کا روگ ہے اس کے دل میں بری خواہشات ہیں ان سے وہ تائب ہوگا، اور اسی طریقے سے شریعت کے تعلق سے جو کچھ شکوک اور شبہات شیطان اس کے دماغ میں ڈالے گا اس کا بھی وہ جواب دے پائے گا، اور اسی طریقے سے وہ جسمانی مرض کا بھی علاج ہے، سر کے درد میں، بدن کے کسی حصے میں درد ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو، اپنے ہی اس حصے کو پکڑ کر کے قرآن آیات سے خود کو دم کیا کرتے تھے، یا اسی طریقے سے اپنے نواسوں کو دم کرتے تھے، یا کوئی کسی کو دم کرتا ہے تو الحمدللہ اس کو افاقہ ہوتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے شفا بنا کر اتارا ہے، تو قلبی امراض کا علاج، شہوات اور شبہات کا علاج، جسمانی بیماریوں کا علاج، یہ کتاب مقدس کی آیات مبارکہ جہاں تلاوت کی جائے وہاں رحمت الہی کا نزول، سکینت کا نزول، اسی طریقے سے شیاطین کا وہاں سے بھاگ کھڑا ہونا، کتاب الہی کی آیتوں کو سننے کی تاب نہ لانا، بہت سی برکتیں ہیں، ہر حرف کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے جو 10 گنا بڑھائی جاتی ہے، گویا ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں ایک مل کر کے ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا اس طرح الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو 30 نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ایک ورق پڑھتا ہے، 2 ورق ہی پڑھتا ہے تو آپ الفاظ کو اس میں گن کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر بابرکت اور عظیم کتاب ہے۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں، مختصر میں باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں کہ یہ عظیم کتاب ہے، ھذا کتاب مبارک، یہ نکرہ جو ہے یہ تعظیم کے لیے، یہ عظیم کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، کثیر المنافع کتاب ہے، کثیر الخیرات والبرکات ہے، جسے ہم نے نازل کیا۔ یہ قرآن مجید کی عظمت کی دلیل ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے قرآن نے کئی مقامات پر ذکر کیا، چند آیتیں لائے ہیں، سورہ حشر کی مشہور آیت ہے جو اکثر ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے جو کہ انتہائی سخت ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، سختی میں پتھر کی اور پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے، اگر کسی کے قلب کی سختی بتانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں لوگ کہ اس کا دل پتھر کا ہے، تو ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے ان چیزوں میں ہم پتھر کو سخت ترین اور مضبوط ترین چیز سمجھتے ہیں، تو کہا کہ یہ مضبوط، شدید اور مضبوط پہاڑ بھی اگر ہم اس پر قرآن نازل کرتے اور پہاڑ کے اندر، اور پہاڑ اس کو قبول کرتا یا وہ اس کے احکام اور فرامین کو بجا لانے کا وعدہ اللہ سے کرتا، تو پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی اللہ کہتا ہے لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم پہاڑ پر بھی اس قرآن کو اتارتے اور اس کا پابند کرتے، مکلف کرتے، تو ہمارے خوف کے اور ہمارے خشوع کے، خاشع یعنی تذلل، ذلت اور پستی اختیار کرتے ہوئے، عاجزی اور فروتنی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی خشیت سے یہ پھٹ جاتا۔ اللہ اکبر، لرأیتہ خاشعا، تو آپ دیکھتے ہیں نبی کہ یہ پستی پہ جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے پست ہے اور اللہ کی خشیت سے پھٹ رہا ہے، پھٹ پھٹ کے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتا،
کبھی کوئی پہاڑ کا کوئی ٹکڑا یا کوئی چٹان اگر لڑکتی ہے تو اللہ کے خوف اور خشیت سے لڑک جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے جمادات کے اندر بھی احساس رکھا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اس تسبیح کو نہیں سمجھتے، نہیں سنتے یا نہیں سمجھتے، یا اس کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمادات اور نباتات کے اندر بھی احساس رکھا ہے، شعور رکھا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہوئی۔ اب اتنا یہ عظمت والا کلام ہے کہ اس کی عظمت کے پیش نظر پہاڑ اگر اس کا مکلف کیا جاتا تو خشیت الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ ٹوٹ کے گرتا۔ لیکن یہ انسان ہی ہے کہ اس کا دل نہ جانے کتنا سخت ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ اس کے قلب پر اثر نہیں ہو رہا ہے اس کا۔ کس سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکہ والوں کہ قرآن آیات پڑھی جاتی ہے اور تمہارے کانوں پر یوں نہیں رکھتی، تمہارے دل نرم نہیں پڑتے، تمہارے دلوں پر لگے ہوئے قفل اور تالے کھلتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل قرآن آیات کے سامنے نہ پگھلے اور اس میں خشیت الہی پیدا نہ ہو، اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، اور آدمی اپنے اعمال کی اصلاح نہ کرے، تو کہیں نہ کہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی قسی القلب ہے، اس کے اندر قساوت ہے، سختی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہاں پر انزلنا دو جگہ آپ نے استعمال دیکھا سورہ انعام میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لَوْ أَنزَلْنَا، باب فعل سے انزل ينزل انزال۔ ایک آگے دیکھیے تنزیل کا لفظ آ رہا ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قُلْ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم کسی آیت کو ایک آیت کی جگہ پر کسی آیت کی جگہ پر بدل کر لاتے ہیں، یعنی ایک آیت پہلے اتاری تھی اس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، یا تو اس کی تلاوت منسوخ کر دیتے ہیں، حکم باقی رکھتے ہیں، یا حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، آیت باقی رکھتے ہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آیت اور حکم دونوں ہی منسوخ ہوتا ہے، مصلحت ہے، کل تک یہ آیت یا اس کا حکم مناسب تھا، مصلحت پر مبنی تھا، اور اب تمہارے لیے یہ مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، وہ بندوں کی مصلحت کے مطابق آیتوں کو بدلتا رہتا ہے۔ تو کل ایک آیت آئی مثال کے طور پر، اور آج اس کو بدل دیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے، اس سے بہتر کون جانے گا اپنے کلام کو اور بندوں کی اور مخلوق کی مصلحت کو؟ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے گا اور کس آیت کو فائنل حیثیت دے گا کہ وہ باقی رہ جائے، اس کا حکم باقی رہ جائے۔ تو اس میں بڑی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ یہ جو نسخ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر بہت حکمت ہے، علم اور حکمت پر مبنی یہ بات ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یا تو اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، یا اس طرح کی آیت لاتے ہیں۔ تو تمہارے جذبہ اطاعت کا امتحان ہوتا ہے کہ تم یقین کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس نسخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور رسالت کی صداقت کی دلیل سمجھائے کہ بھئی یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے، ورنہ کون آدمی چاہتا ہے کہ کل ایک بات کہے اور آج اس بات سے پھر جائے اور دوسری بات کہے؟ آدمی اپنی بات سے پھرنا نہیں چاہتا ہے، واپس لینا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مبلغ ہے، صرف ان کا کام تبلیغ ہے، رسالت ہے، پہنچانا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی نے بدلا ہے۔ کہتے تھے کہ صحابی سے بقرآن غیر ھذا او بدلہ، دوسرا قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو، اس آیت کو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے کہاں سے بدل سکتا ہوں، میرے بس میں کہاں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، وہی بدلے گا، ہم تو نہیں بدل سکتے۔ لا الہ الا اللہ، کس قدر واضح دلیل۔ جو ان کے خلاف دلیل تھی مشرکین کے، اس کو تکذیب پر محمول کر رہے۔ قالوا انما انت مفتر، کہتے تھے تو جھوٹا ہے، کل تم نے ایک بات کہی، آج ایک بات کہی، حالانکہ یہ تو سچے ہونے کی دلیل ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی اکثریت ناواقفوں کی ہے، بے علموں کی ہے، بے عقلوں کی ہے، نہیں سمجھتے کہ یہ جو نسخ ہوتا ہے قرآن میں یا کلام الہی میں، یہ مبنی بر حکمت اور مصلحت ہوتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کی مصلحت کس چیز میں اور وہ کیا نازل کرے گا۔ کہیے کہ بھی یہ میرا کلام نہیں ہے کہ میں اس کو جب جو چاہوں پیش کر دوں اور جب چاہوں بدل دوں۔ کہیے قل نزلہ روح القدس، نزل ینزل تنزیل آیا، اس کو روح القدس نے نازل کیا، یعنی روح القدس نے ڈائریکٹ اللہ سے سنا ہے، صوت و حرف کے ساتھ سنا ہے، یہ ہے نازل کرنے کا مطلب۔ کلام الہی
اللہ کے پاس سے حضرت جبریل لے کر آئے ہیں، روح القدس۔ یہ منزل من اللہ ہے، اس کا کلام ہے، اسی سے یہ کلام ظاہر ہوا ہے، اور کلام حقیقی وہ اس سے تکلم فرمایا ہے۔ ابھی اس کی اضافت جو رسول کی طرف ہے یا روح القدس کی طرف ہے، وہ تبلیغ کی ہے، جس سے کہ وہ وہاں سے لے کر آئے ہیں، تبلیغ کیا ہے، انہوں نے پہنچایا ہے پیغام کو، وہ رسول ہیں، رسول رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، وہاں سے پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے کہ جبریل سے انہوں نے سنا اور اس پیغام کو اپنے ساتھیوں کو سنایا۔ تبلیغ اور رسالت کام ہے حضرت جبریل کا اللہ کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ امت تک تبلیغ اور رسالت کرے، مرسل کے کلام کو دوسرے تک پہنچانا۔ مرسل اللہ ہے اور حضرت جبریل رسول ہے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رسول ہے۔ اگر مرسل کے اندر صفت کلام نہ ہو، نعوذ باللہ، جیسا کہ معتزلہ جہمیہ کہتے ہیں، تو پھر رسول کی ضرورت کیا ہے؟ رسول کیا پہنچائے گا دوسروں کو؟ اس کا مطلب کہ اگر آپ کلام الہی کی نفی کرتے ہیں تو رسالت کی نفی لازم آتی ہے۔ اسے کئی سلف سے یہ قول منقول ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا، صفت کلام سے متصف ہونے کا انکار کرتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کے رسولوں کی رسالت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ انبیاء کی رسالت کی حقیقت یہی ہے کہ وہ مرسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو امت تک پہنچائے۔ بہرحال یہ انزال اور تنزیل اللہ تعالیٰ کے علو پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ میں نے شروع کلام میں گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر بلند ہے۔ انزال اور تنزیل قرآن مجید میں کئی طریقے پر آیا ہے، کئی تو مطلق آیا ہے، جیسے اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا اتارا ہے جس سے تمہاری یہ منفعت ہے، جنگی ہتھیار بناتے ہو۔ لوہا اتارا ہے کا مطلب لوہا کو میں نے پیدا کیا، خلق اور ایجاد کے معنی میں، نہ یہ کہ آسمان سے لوہا اترا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، حقیقی طور پر اللہ نے آسمان سے اتارا، اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا ہے، لیکن اترا ہے وہ آسمان ہی سے، حقیقی معنی لیا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب لوہا کو اللہ نے اتارا ہے کا مطلب یہ کہ اونچی جگہ پر، کوئی بھی چیز جو اونچی جگہ سے نیچے گرتی ہے وہ اس کے لیے انزال آتا ہے۔ تو جو معدنیات یا لوہا جو زمین کے اندر ہے، جو لوہے کے پتھر ہوتے ہیں جس کو گلانے کے بعد آئرن پیدا ہوتا ہے، تو سب سے اچھا لوہا وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹیوں پر ہوتا ہے۔ وہ پتھر جس سے لوہا تیار ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹیوں پر ہوتا ہے، وہ زمین میں پیوست لوہے سے بہتر ہوتا ہے۔ اس سے اس کے لیے انزال کا صیغہ استعمال کیا کہ جو چیز اونچی جگہ سے حاصل کی جاتی ہے اس کے لیے انزال آتا ہے۔ جیسے کہ چوپائے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے کہ جانور، گائے، بیل، بھینس آسمان سے اتری ہے، بلکہ اس کے اندر اس کے پیٹ سے جو بچہ گرتا ہے، نطفہ جو صلب میں ہوتا ہے فحل کے مذکر کے، اور رحم کے اندر نطفہ قرار پاتا ہے اور رحم میں بچہ پلتا ہے جانور کا، اور اس کے بعد اترتا ہے نیچے گرتا ہے وہ، تو یہ ہوا انزال، پیٹ سے نیچے گرنا، تو انزال حقیقی ہے۔ بہرحال تو یہ انزال مطلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے من السما نہیں کہا، یا من اللہ یا من ربک نہیں کہا۔ تو انزال بمعنی تخلیق کے ہے، یا پھر انزال ہے کہ اونچی جگہ سے نیچے گرنا، یہ معنی ہے۔ اور کہیں کہیں پر کسی بعض چیزوں کے لیے، خاص کے بارش کے لیے آیا ہے انزلنا من السماء وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے اتارا، مراد بلندی مراد ہے، بلندی کیونکہ بدنی سے اترتی ہے، تو انزال من السماء کی قید لگی ہے۔ اور کہیں پر انزال اللہ کی طرف ہے، جس چیز کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، قل نزلہ روح القدس من ربک، یہ تنزیل کدھر سے ہوئی ہے؟ تیرے رب کی طرف سے ہوئی۔ تو اب جس چیز کو اللہ نے نازل کیا ہے اگر وہ مانوی شے ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے الگ سے، تو یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہوگی، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا۔ لیکن اگر کسی شے کی اضافت اللہ اپنی طرف کرتا ہے، وہ شے مستقل بالذات ہے، جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بیت اللہ، تو یہ اضافت المخلوق الی الخالق۔ لیکن اگر کہا جائے سمع اللہ، بصر اللہ، رؤیت اللہ، قدرت اللہ، ید اللہ، تو یہ سب اضافت الصفت الی الموصوف ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے، اور یہ مانوی شے ہے جو متکلم کے بغیر کلام نہیں پایا جا سکتا، اس لیے یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے۔ اب انزال اور تنزیل میں ہے کہ انزال ایک یکبارگی نازل کرنے کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں سمائے دنیا پر اتارا، جی
لیلۃ القدر کے اندر، اور تنزیل کہتے رفتہ رفتہ تدریجی طور پر حسب ضرورت، کبھی ایک صورت، کبھی آدھی صورت، کبھی ایک آیت، کبھی آدھی آیت، کبھی آیت کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے نبوت کی زندگی میں، پوری 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اتارا۔ تو بہرحال یہ انزال اور تنزیل کے تعلق سے یہ گفتگو تھی۔ لا الہ الا اللہ، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ کلام اترا، کلام حق لے کر کے جبریل اترے ہیں، اور کلام جو لے کر اترے ہیں وہ کلام بھی حق ہے، نزول اس کا حقیقی ہے، اور جو چیز اتری ہے وہ بھی حق اور صداقت پر مبنی ہے اور انصاف پہ مبنی ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کی کلمات عدل صداقت، عدل عدل کے مکمل ہو گئے۔ لیثبت الذین آمنوا، یہ تنزیل جو ہوتی ہے رفتہ رفتہ حسب ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایمان والے کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تثبیت اور تقویت عطا کرے۔ تھوڑی تھوڑی آیت اترے، سمجھے عمل کرے، سمجھے عمل کرے، اس طریقے سے علم کے ساتھ حفظ کے ساتھ عمل آسان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب ہدایت بنائی ہے، یعنی رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کی طرف اگر ہدایت کی نسبت ہو، رسول کی طرف ہدایت کی نسبت ہو، کسی عالم کی طرف ہدایت کی نسبت ہو، تو اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، ہدایت کی راہ دکھانا۔ اور جب اللہ کی طرف ہدایت کی نسبت ہو تو ہدایت کی توفیق دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو، قرآن مجید کو ذریعہ ہدایت بنایا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، للتی ہی اقوم، اس راستے کی رہنمائی کرتی ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جب قرآن کی طرف اضافت ہوئی ہدایت کی تو لام آیا، نبی کی طرف آیا تو الا، لام اور الا۔ اور جب راہ دکھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہدایت کی راہ پہ چلا دینا ہوتا ہے، توفیق دینا ہوتا ہے، حق اور ہدایت کی راہ پر ثابت قدم رکھنا اگر مانا لیا جاتا ہے تو وہاں پر الا لام نہیں آتا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہم کو گامزن رکھے۔ تو کہا کہ یہ قرآن روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے، یعنی حق تعالیٰ نے جبریل کو دیا اور جبریل اس کو لے کر کے اس امانت کو آئے۔ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والے کے دلوں کو تثبیت اور تقویت پہنچائے قرآن، وہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے، وہ بشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری کا پیغام ہے کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی سرخرو رہو گے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں، جس کی دعوت عام کرتے ہیں، اور جو اس کو پس پش ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قالی مذلت میں گرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کو۔ بشارت بشر سے ہے کیونکہ آدمی کا چمڑا ظاہر ہوتا ہے، دوسرے جانوروں کا دیکھیے تو بال کے اندر وہ چمڑا چھپا ہوا تھا، لیکن انسان کا چمڑا بشرہ سے، جس کا چمڑا ظاہر ہو۔ اور کوئی چیز جو پہلے خبر ملے آپ کو، اچھی خبر، خوشی کی، تو اس کا سننے کے بعد جو اس کا اثر چمڑے پر ہوتا ہے، خوشی کا کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بشارت ہے۔ تو بشارت عام طریقے سے خوشی کی خبر کے لیے ہے، لیکن لغوی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں غم کی بھی خبر جو آتی ہے تو اس کا چہرے پر، انسان کے جسم کے اوپر جو اثر پڑتا ہے، یکایک سے کھلا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ، غمناک المناک خبر کو سن کر کے جو مایوس ہو جاتا ہے اور چہرے کا جو رنگ بدلتا ہے، جو اثر چہرے پر، جسم پر، چہرے پر، چمڑے پر مرتب ہوتا ہے، اس کو بشارت کہتے ہیں، خواہ وہ بشارت خیر ہو یا بشارت شر ہو۔ بہرحال ویسے عام طریقہ سے اصطلاح میں بشارت کا لفظ خوشی کی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں کہا گیا فبشرہم بعذاب الیم، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر سخریہ کے طور پر یہ استعمال کیا گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، عذاب علیم کی بشارت، بہرحال وہ بشارت ہے، اس کا اثر چہرے پر پڑتا ہے، وہ آپ لوگ بھی معنی مراد ہے کہ چہرے پر غم کا بھی اثر ہوتا ہے، خوشی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ چلیے، تو یہ کتاب ماشاءاللہ ایمان والوں کے لیے تثبیت قلب، تقویت قلب اور ہدایت اور کا ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی بشارت ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ لفظ بشارت مطلق استعمال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سرور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب وہ غم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر اس میں قید ہوتی ہے، فبشرہم بعذاب الیم۔ علی کل حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، یہ تینوں آیات سورہ نحل کی ہے، 101 سے لے کر 103 آیات تک۔ وَإِذَا بَدَلْنَا مَكَانَ آیَةٍ
آیۃ مکان آیۃ واللہ اعلم بما ینزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون 101. اور اس کے بعد قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین. سورہ نحل آیت نمبر 102. اور تیسری نمبر کی آیت ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. اے نبی ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ قرآن جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کا کلام ہے اور جبریل امین کے واسطے سے آپ کو ملا ہے، یہ ظالم کہتے ہیں کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انما یعلمہ بشر، کوئی انسان سکھاتا ہے. اس کا معلم، ان کا معلم کوئی انسان ہے. اب بھئی اگر انسان کا کلام ہے تو تم بھی ایسا کلام لے آؤ، بات تو سیدھی ہے. اگر کوئی دوسرا ایسا کلام گھڑ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا سکتا ہے، تعلیم دے سکتا ہے، تو تم سب مل کر کے اس طرح کا کلام لے آؤ. تو چیلنج ہے تمہارے لیے. وہ کہتے ہیں کہ مکے میں غلام تھا، کوئی عجمی تھا، عربی نہیں جانتا تھا، یا صرف بول چال کی حد تک. جیسے یہاں سے لوگ جاتے ہیں، عمال ہوتے ہیں، ورکرس ہوتے ہیں، رہتے عرب سے مخاطب ہو سکتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، ٹیڑھی میڑھی عربی بول لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں باتوں کو. اسی حد تک کا آدمی تھا. اور کہتے ہیں کوہ صفا پر بیٹھ کر کے یا اس کے نیچے دامن میں سامان بیچا کرتا تھا، اور خالی اوقات میں مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بیٹھا اٹھا کرتا تھا، آپ سے کچھ باتیں بھی کیا کرتا تھا. تو کہا کہ ہو نہ ہو وہی سکھاتا ہے ان کو، انما یعلمہ بشر، اسی سے سیکھ کے آتے. اللہ کہتا ہے بیوقوف کہیں کہ بیوقوف ہو تم، حد درجہ احمق ہو کہ اس طرح کی بات کرتے ہو. تم تو جان رہے ہو کہ وہ غلام عجمی ہے، غیر عربی ہے، جو صحیح بول نہیں سکتا عربی زبان. اللہ فرما رہا ہے کہ رد میں کہ یہ جو کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، ان کو تو بشر سکھاتا ہے، یہ تو کلام بشر ہے. تو کلام بشر ہے تو لاؤ نا ایسے ہی کلام بنا کر لے آؤ، چیلنج قبول کر لو. حالانکہ جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے لسان الذی یلحدون الیہ، جس آدمی کی زبان کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، لینگویج کی طرف. لسان کا لفظ مراد یہاں پر لینگویج، عربی لینگویج. جس زبان کی طرف، جس شخص کی زبان کی طرف یہ الحاد کر رہے ہیں، اپنی کلام کا رخ پھیر رہے ہیں. الحاد کہتے ہیں نا راستے سے پھر جانا. قبر جو لحد ہوتی ہے وہ بیچ قبر کھودی جاتی ہے اور پھر داہنی طرف قبلے کی طرف مائل ہوتی ہے، ایک سائڈ میں کر دی جاتی ہے. تو الحاد کے معنی ہی ہوتا ہے مائل ہونا. تو جس بشر کی زبان کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، اس کی زبان تو عاجمی ہے، غیر عربی زبان ہے. وہ تو عربی صحیح بولنے پر قادر نہیں ہے. اور یہ قرآن مجید ماشاء اللہ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، عربی مبین ہے، واضح ترین عربی ہے، فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے. اس سے اچھا کلام عربی میں ہو نہیں سکتا. قاعدے کلام الہی سے بنیں گے. کوئی بھی قاعدہ نحو کا یا صرف کا کلام الہی کو کنڈم نہیں کر سکتا. جو اللہ نے استعمال کر دیا، اس سے بڑھ کر عربی ہو ہی نہیں سکتی. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. بھلا عجمی جو غیر عربی ہے، جو عربی بولنے پر، لکھنے پر، صحیح زبان استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، تم اس کی طرف اس قرآن کی نسبت کرتے ہیں. حد درجہ حماقت کی بات ہے. تو یہ واضح، انتہائی واضح کلام ہے عربی میں اللہ کا. فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الَّذِي يَقُولُهُ عَجْمِيٌّ، ایسی زبان بھلا عجمی کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ چلیے صاحب، تو یہ تمام جو اب تک کی گفتگو ہوئی، جو تقریباً اصل میں 2 آیتیں ہیں. ایک آیت تو سورہ انعام کی ہے اور دوسری آیت سورہ حشر کی تھی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اور تیسری آیت جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، وہ سب کتاب الہی کے، قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل کے تعلق سے وہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. اور اب جو ہمارے سامنے درس ہے اس کا موضوع بدلتا ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رؤیت، باری تعالیٰ کی رؤیت جو مومنوں کو قیامت پہ حاصل ہوگی. اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے. اور معتزلہ نے، جہمیہ نے، اشاعرہ نے رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے. جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ عرصات قیامت میں، میدان قیامت میں اور جنت میں بطور خاص اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر جو سب سے بڑا فضل فرمائے گا وہ یہ ہے کہ ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. اس سلسلے میں آیات ہیں ہمارے سامنے. پہلی آیت ہے وقولہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامت کی آیت ہے جو 29واں پارہ کی ہے. اور اس کے بعد بھی چند آیتیں لے کر آئے ہیں. اس آیت کو دیکھ لیجیے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن یعنی قیامت کے دن، کچھ چہرے سے مراد وجوہ المومنین،
وجوہن کچھ چہرے، یعنی مومنوں کے چہرے، یوم دن قیامت کے دن، ناظرہ بالضاد، نظارت کہتے ہیں حسن و جمال کو، تر و تازگی کو، بڑے حسین و جمیل ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ، روشن ہوں گے، خوبصورت چہرے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں کو پا کر جو چہرے پر تازگی ہوگی، ہریالی ہوگی، کیا کہنا ان کا۔ جعلنی اللہ وإیاکم منہم، اللہ تعالی ہم سب کو انہی روشن چہروں والا بنائے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، مومنین کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، حسین و جمیل ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، نظر الی، نظر بالضا، نظر الی مانے دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا، عین سے، النظر بالعین، اسی معنی میں آتا ہے الی ربہا ناظرہ۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ناظرہ کے معنی منتظرہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، ثواب کا انتظار کر رہے ہوں گے، جی قیامت میں انتظار ہوگا۔ یہ تو انتظار دنیا کے لیے ہے، قیامت میں کوئی چیز کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ آیت صریح ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار مومنین جنت میں کریں گے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار سے محروم کر دے گا، ہم محروم ہو جائیں گے کفار و مشرکین کے طریقے سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، جو کہہ رہے ہو تم وہ بات ہرگز صحیح نہیں۔ قیامت کے دن یہ مشرکین عن ربہم، اپنے رب تعالیٰ سے اوٹ میں رکھ دیے جائیں گے، حجاب میں رکھ دیے جائیں گے، وہ رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے۔ اگر مومن کو بھی دیدار نہ ہو تو مومن اور کافر میں کیا فرق رہ گیا؟ تو جب مومن کفار پردے کے پیچھے ڈال دیے جائیں گے، اوٹ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دیدار نصیب فرمائے گا۔ چلیے صاحب، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ الی جب نظرہ کا صلہ جب الی آتا ہے تو نظر بالعین ہوتا ہے، نظر بالعین، آنکھ سے دیکھنے والے جی۔ لہذا ناظرہ بمعنی منتظرہ ثواب ربہا، یہ معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ نظر الی صرف آنکھ سے دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور پھر بھی چہرے کا ذکر آیا ہے، چہرے کا جی، اور چہرے کے اندر آنکھیں ہوتی، تو انتظار یہاں کہاں سے آیا؟ الحمدللہ، تو چہرہ جو ہے یہی محل نظر ہے، اسی میں ہماری آنکھیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے تعلق سے متواتر دلیل ہے، قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور تقریباً 30 سے زائد حدیثیں حافظ ابن حجر اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بدایہ والنہایہ میں ذکر کی، مگر یہ رویت خاص مومنوں کے لیے ہوگی قیامت کے دن، دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ کوئی دنیا میں رب تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا، جب انہیں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا جبل طور پر، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قال رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لن تاکید، نفی کی تاکید ہے، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کب کہا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیدار کی تمنا ظاہر کی تھی، تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جب تک کوئی ہے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ یہ کہنا کہ لن تاکید کرتا ہے اور تعبید کرتا ہے، تعبید ابدا، جو ابد تعبید ہمیشہ نفی کرتا ہے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ لن تاکید کے لیے تو آتا ہے، نفی کی تاکید کرتا ہے، لیکن تعبید دائمی طور پر یہ معنی لن نہیں دیتا ہے۔ یہ معتزلہ اور جہمیہ کی خود تراشیدہ بات ہے۔ جب تک کوئی دنیا میں ہے وہ رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے میرے لیلۃ المعراج میں اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے کہا نہیں، ہوا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو نور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ حجاب ہوا نور، اس کا پردہ بھی، حجاب بھی اس کا نور ہے۔ تو یہاں پر حجاب مخلوق، لو کشف وجہہ، اگر اپنا وہ چہرہ کھول دے، یا حجاب جو نور کا ہے اس پر اگر اس کو ہٹا دیا جائے، لاحرقت سبحات وجہہ وانتہا الیہ بصرہ، تو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی نگاہ کی کوئی حد نہیں ہے، تمام چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں، یہ مطلب ہے۔ لیکن
یہ دنیا کی آنکھوں کے لیے، یہ انسان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اتنی مضبوط آنکھیں دے گا اور اس میں وہ بینائی عطا فرمائے گا جو رب تعالیٰ کا دیدار کرنے کی قابل ہو سکے گی۔ جعل اللہ وإیاکم منہم۔ تو صحیح یہ ہے کہ دنیا میں دیدار نہیں کسی کو ہو سکتا، یہ لن ترانی، یہ لن جو ہے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ دنیا کے لیے ہے۔ اور رؤیت کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا آخرت میں، آخرت کے لیے۔ تو امت کے اندر یا اسلام سے نسبت رکھنے والے گروپ میں کئی اقوال ہے اس سلسلے میں۔ افراط اور تفریط اور اعتدال کے لوگ شکار ہیں۔ افراط اور تفریط کے دو کناروں پر ہے اور اہل سنت اعتدال پر ہے۔ صوفیہ کے نزدیک وہ آنکھ بند کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو دیکھ لیتے ہیں، ہر وقت ان کو دیدار ہی ہوتا ہے، وہ مراقبے میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی، دنیا اور آخرت ہر جگہ دیدار ہوتا ہے۔ اور یہ جہمیہ، معتزلہ اور اشاعرہ ہے جو کہتے ہیں کہ دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی دیدار نہیں ہوگا۔ اور وسط جو ہے اہل سنت والجماعت ہے جو کہتے ہیں کہ آخرت میں دیدار نصیب ہوگا، فقط دنیا میں نہیں۔ اور اس سلسلے میں ادلہ متواترہ۔ دوسری آیت جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہے، علی الارائک ینظرون، مومنین، ارائک عریکہ کی جمع ہے، تختوں پر، جو ہجل عروسی کے اندر، دلہن کے کمرے کے اندر جو تخت ہوتا ہے، جو مسہری ہوتی ہے اور اس کے اوپر گدے، غالیچے اور توشک، اور پھر وہ گاؤ تکیہ، مسند اور مچھردانی جو لگائی جاتی ہے خوبصورت، جی ماشاءاللہ اس طرح کے ارائک ہوں گے۔ پھر جنت کے ارائک کا کیا کہنا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، جس کو کسی کان نے سنا نہ ہو، جس نعمت کو، اور جس نعمت کا کسی کے دل پر کھٹکا نہ گزرا ہو۔ بہرحال ایسے ارائک کے اوپر ینظرون دیکھ رہے ہوں گے۔ مفسرین نے کہا کہ ینظرون الی وجہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ینظرون الی وجہ اللہ، کیونکہ فجار کے تعلق سے بات آئی ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ فجار، یہ فساق، یہ کفار اللہ تعالیٰ سے اٹھ پہ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ مومنین اللہ تعالیٰ کو ارائک پر بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، اپنے سرر پر، اپنے فرش پر، اپنی مسہریوں پر، اپنے پلنگوں پر اور اپنے گدوں پر بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ جب کفار پردے میں ہوں گے تو مومن کو اللہ تعالیٰ دیدار کرائے گا، اپنے اولیاء کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے اور اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ یونس کی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے عمل کیے، احسان کی عمل میں پختگی کے ساتھ عمل کیا، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، شرک اور ریا سے پاک عمل کیا اور سنت نبوی کے مطابق عمل کیا، کیونکہ بغیر اخلاص اور بغیر متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے کوئی بھی عمل حسن نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے للذین احسنوا، یہ خبر مقدم ہے، الحسنہ یہ مبتدا مؤخر ہے، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے، مبنی پر اخلاص اور مبنی پر سنت عمل کیا، ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی جنت ہے۔ اب جنت تو نعمت، تمام نعمتوں کے ساتھ جنت مل گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ زیادہ اور اضافہ بھی ہے اور بونس بھی ہے۔ وہ بونس کیا ہے، وہ اضافہ کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس کی تفسیر منقول ہے۔ مسلم میں صہیب روی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد النظر الی وجہ اللہ الکریم، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ یہ تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لا الہ الا اللہ، تو یہ جو ہے جنت کے آگے جو زیادہ نعمت ہے، ایک تو جنت مل گئی، اب اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے، اس سے فاضل کیا ہوگا، وہی ہے جو جنت کی نعمتوں پر زائد ہے، اور وہ ہے رؤیت، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اب تک جتنی ساری نعمت ہوگی جنت پہ، اس سب کا تعلق جسم سے ہوگا، جسم کی لذتوں سے ہوگا، روح اس کے تابع ہوگی، لیکن یہ رب تعالیٰ کے چہرے کا جو دیدار ہوگا یہ قلبی مسرت ہوگی، روحانی مسرت ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ للذین احسنوا، جنہوں نے بندگی میں احسان کیا، اور احسان کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حدیث جبریل میں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ، اس طریقہ سے عبادت کرو قلب و دماغ کو حاضر رکھ کر کے کہ جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، دیکھ تو نہیں سکے لیکن احساس یہی رہا، اور تم نے اپنی عبادت کے اندر اخلاص اور للہیت اور حضور قلب
اور تواضع اور خاکساری کے ساتھ رکھتا اللہ کی مدد. گویا کہ تم دیکھ رہے ہو تو تم یہاں تو نہیں دیکھ سکے، لیکن اللہ رب العالمین اس کا انعام اور بدلہ یہ دے رہا ہے کہ تم کو حقیقی اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. تو کیا ہی عمدہ جزا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تم نے بندگی میں یہاں احسان کیا، اللہ تعالیٰ احسان کرے گا کہ تم کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. سورہ قاف میں ایک آیت ہے کہ اہل جنت کے لیے جو چیز جنت میں چاہیں گے ملے گی، جو چیز چاہیں گے جنت میں ملے گی، جس چیز کی خواہش پیدا ہوگی. ایک حدیث ضعیف ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت میں گھوڑا ہوگا، میں گھوڑے کا بڑا شوقین ہوں، گھوڑا دوڑانا ہو جائے. کہاں چاہو گے تو یاقوت کے، لال یاقوت کے گھوڑے ملیں گے. کسی نے کہا اونٹ، ہم کو اونٹ دوڑانے کا بڑا شوق ہے. کہا جو چاہو گے. حدیث میں کلام ہے. کچھ لوگ ہوں گے کہ یا اللہ ہم لہلہاتی ہوئی کھیتی کرنا چاہتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، نظر کو پھیرو. یہ حدیث صحیح ہے مسلم بخاری کی. دیکھو پھر جیسے ہی نظر پلٹے گا دیکھے گا کھیتی تیار ہے. ایک نظر دوسری نظر دیکھے گا کھیت کا دانہ تیار ہے. اللہ اکبر. لہم ما یشاءون فیہا. جی فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین. ایسی ایسی نعمت ہوگی جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگی. جی لہم ما یشاءون فیہا، جو چاہیں گے وہ ملے گا. ولدینا مزید. اللہ کہتا ہے ہمارے پاس مزید بھی ہے، تمہاری خواہش سے بڑھ کے بھی ہے. یہ تم کو تو خیال نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا اور کچھ دیں، اور کچھ دیں، اور کچھ چاہیے. کچھ نہیں کہا تو اللہ کا دیدار نہیں کرو گے. اللہ ولدینا مزید. ہمارے پاس تمہاری چاہتوں کے مطابق جنت میں تمام نعمتیں ایسی جن کو نہ تم نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، بلکہ دنیا کے بادشاہوں نے نہیں دیکھا ہوگا. تمام بادشاہوں نے مل کے بھی کبھی دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. وہ نعمتیں ملے گی. مزید اس کے اوپر بھی ہے. وہ مزید کیا ہے؟ وہ مزید وہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. چلیے صاحب، تو یہ تفسیر یہی ختم ہوتی ہے. یہی قول حضرت علی بن ابی طالب کا ہے، حضرت انس وغیرہ سے ہے. تو بہرحال یہ سب آیتیں اور کثرت سے اس باب میں حدیثیں آئی ہے کہ رویت مومنوں کو حاصل ہوگی قیامت کے دن، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہوگی، یا کہہ لیجیے کہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اللہ کا رضوان، اللہ کی رویت. شیخ الاسلام کہتے ہیں اب قرآن مجید سے جو آیات پیش کرنے کا سلسلہ تھا اسماء و صفات پر، وہ ختم ہو رہا ہے. اب یہاں سے اگلا موضوع فصل نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے سنت سے، سنت کے تعلق سے. تو ایک آخری سطر بچ گئی ہے کہ شیخ الاسلام کہتے ہیں وَهَذَا الْبَابُ فِي کتاب اللہ کثیر. یہ باب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت اور اس کے افعال کی معرفت کا باب. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بندوں کی بندگی کا اکیلا مستحق ہے. اس طرح کی آیات قرآن مجید میں کثرت سے ہے. قرآن مجید نے بہت واضح طریقے پر توحید کی تمام قسموں کو بیان کیا ہے، بلکہ اکثر صورتوں کے اندر توحید کا بیان ہے. بلکہ کہنے والے تو یہ کہا علامہ ابن القیم نے کہ کوئی بھی صورت نہیں، بلکہ کوئی آیت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید نہ ہو. یا تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کی خبر ہے جس کو توحید العلمی الخبری کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی توحید بندگی کی دعوت ہے جس کو توحید العبادت کہتے ہیں، یا اوامر اور نواہی کا ذکر ہے، یہ در حقیقت میں توحید کے حقوق اور مکملات ہے. یا اللہ رب العالمین نے اہل توحید کا جو ذکر کیا ہے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا اور جنت کی بے شمار نعمتوں کا، یہ اہل توحید کی جزا ہے. یا پھر اہل شرک، اہل معصیت اور ان کے لیے دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں جہنم کی جو وعید ہے، یہ گویا کہ اہل شرک کا آخری آخرت میں جو برا ٹھکانہ ہوگا اس کا ذکر ہے. اس طریقے سے پورا قرآن مجید توحید کے بیان میں، اس کے حقوق کے بیان میں، اس کی جزا کے بیان میں، شرک کے بیان میں، مشرکین کے بیان میں، مشرکین کی مذمت کے بیان میں ہے. کہتے ہیں جو بھی کوئی، شیخ الاسلام کہتے ہیں من تدبر القرآن، تو جو بھی کوئی قرآن میں تدبر کرے، غور و فکر کرے اور نیت اچھی ہو، طالب للہدی منہ ہو اور اس سے ہدایت کا طلبگار ہو، تو یقیناً اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہوگا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قرآن میں جو چیلنج ہے کہ ایک سورے کے جیسا سورہ لکھ کر بتاؤ، تو یہ کس اعتبار سے ہے؟ احکام سے ہے، لغت سے ہے، یا کس اعتبار سے ہے؟ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. الفاظ، فصاحت، بلاغت، حکمت، علم، نفع، برکت، سب اعتبار سے قرآن کے الفاظ، جملے جس کے اندر معنی ہو، سمندر کی گہرائی سے زیادہ معنی ہو. جنت میں سارے مسلمانوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا یا کوئی خاص لوگ ہے؟ انشاءاللہ 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 کوئی خاص نہیں. تمام مومنین کو جو جنت میں ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، جو جنت میں ہوں گے، تمام کو اللہ تعالیٰ دیدار نصیب فرمائے گا.
کسی خاص کے لیے نہیں، کسی اسپیشل کے لیے نہیں، تمام مومنین کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ جنت میں اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا، یہاں پر چہرے سے مراد چہرہ ہے یا ذات ہے؟ چہرہ، صرف چہرہ، وجہ، جو سب سے اشرف الاعضاء ہوتا ہے۔ اور دنیا میں بھی کہا گیا لا یصل بوجہ اللہ الا الجنہ، اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر کسی سے کچھ دنیا کی چیز نہ مانگو، اللہ کا واسطہ، اللہ کے چہرے کا واسطہ اللہ کو دے کر اسے اس کی جنت مانگو، اس سے چہرہ مراد ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء جو اللہ کے لیے ثابت ہے وہ ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا اللہ کو اس دنیا میں خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ ایسا کچھ لوگوں نے کہا ہے، لیکن صحیح ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا۔